آج جو ایک نیا فتنہ پڑا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اگر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر غور کرے تو اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو عزت اور مقام اور شان اور جو ہے عفت والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی گھر کے اوپر آپ کپڑا نہیں چڑھاتے، جو معزز گھر ہے جسے بیت اللہ سے کہا جاتا ہے اسی کی چاروں دیواروں کے سمت غلاف چڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ معزز گھر ہے۔ عام مسلمان ہے، اس کی قبر پر صرف مٹی پڑی ہوتی ہے یا سوکھے پتے پڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے مقربین کے مزار پر چادر بھی ہوتی ہے، پھول بھی پڑے ہوتے ہیں، تو یہ کتنی برکتیں ہیں۔ تو ایسے ہی عورت کو اللہ نے عزت دی، کیونکہ ماں ہی کی گود میں پلنے والے شیخ عبد القادر جیلانی نکلتے ہیں۔ انہی عورتوں کے جسم سے نکلنے والا فرزند یا تو جنید بغدادی ہوتا ہے، یا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتا ہے، یا پھر ممتاز حسین قادری ہوتا ہے۔ اگر یہی عورت بے باک ہو جائے، اسلام کی تعلیمات کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھے اور اسلام کے قانون کو اپنے لیے ایک نفرتی قانون سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ عورت سب سے احمق ہے۔ کیونکہ ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تجھ سے گناہ کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی عطا کی تھی مگر میں نے اس کی قدر نہ کی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی حسن بڑھتا چلا گیا، وہ اپنی توتلی زبان میں جب مجھ سے بات کرتی تو میرے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ لوگ تانے دیتے رہے، تجھے بعد میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ زمانہ کے لوگوں کی باتیں میرے کان میں گونجتی تھی، کبھی کون مجھے تانے دیا کرتا تھا، لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے اس بچی کی ماں سے کہا کہ اس بچی کو تیار کر دو، میں اسے دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ جب بچی تیار ہو گئی تو اس کے حسن میں اور خوبصورتی آ گئی۔ میرا تو ارادہ دعوت میں لے جانے کا نہ تھا، میں تو اسے مار دینا چاہتا تھا۔ میں نے شہر سے دور جہاں پر آبادی نہیں تھی اس علاقے میں وہاں پر جا کر ایک گڑھا کھودنے لگا۔ میں جیسے جیسے کھودتا مٹی کے ذرات میرے کپڑوں پر آتے تو وہ ننھی بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو صاف کرتی اور کہتی، بابا جان، آپ کے کپڑے تو گندے ہو رہے ہیں، ہم نے تو دعوت میں جانا ہے، آپ دھیان سے کام کیجئے۔ میں نے اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ بچی روتے روتے چیختے ہوئے کہنے لگی، بابا جان، آپ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ میں تو آپ کی لال ہوں، آپ کے کلیجی کے ٹکڑا ہوں، آپ تو مجھے دیکھتے تھے تو آپ کے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ جب میں نے یہ الفاظ اپنی بچی کو سنے تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی بچی کو واپس نکال لوں، مگر پھر زمانے کے تانے میرے دماغ میں گھومنے لگے۔ پھر میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اپنی بچی کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی جو ہے پتھر اس کے جسم پر لگنا تھا، اس کی آواز بند ہو گئی اور میں سمجھ گیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ پہلے تو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن اسلام نے انہیں عزت دی۔ کہا اگر بہن ہے تو دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، اگر ماں ہے تو جنت کا اللہ تبارک و تعالی نے حصول آسان کر دیا، اگر بیوی کی شکل میں ہے تو یہ عورت انسان کے رزق کا سبب ہے کہ رزق میں برکت کا سبب عورت کے قدم ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بچی کی شکل میں ہے تو پھر یہ بچی رحمت ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے یہاں 3 بچیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اور انہیں ان کے گھر کے حوالے کر دے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب قرار دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا خاصہ رکھا ہے کہ یہ عورتوں کو مقام عطا کرتا ہے، مگر وہ نادان عورتیں، انہیں کیا معلوم کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کا فرمان ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔